کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر، صبح جا کر قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھ لینا تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ اور صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھ لینا خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ، تو تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو دو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں علم سیکھنے کے حوالے سے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ صبح جا کر قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھنا، اس کا ثواب 100 رکعت نماز نفل کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ علم کا ایک باب صبح جا کر سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اب ایک آدمی 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا سیکھ لیتا ہے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم سیکھ لیتا ہے، تو فرمایا ثواب اس کا زیادہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی جا کر علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے۔ اب علم کا ایک باب، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک قسم کے مسائل کو علم کا ایک باب کہا جاتا ہے۔ مثلا وضو کے جو مسائل ہیں، وضو کے فرائض ہیں، تو یہ اگر سیکھ لیے تو مطلب علم کا ایک باب سیکھ لیا۔ اور پھر اس میں یہ الفاظ حضور نے فرمایا کہ عُمِلَ بِهِ او لم يُعْمَلْ بِهِ، فرمایا کہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ فضیلت محض سیکھنے کی ہے، عمل کرنے کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ تو مطلب کہ علم کا ایک باب سیکھ لیا، وقتی طور پر اگرچہ اس پر بندہ عمل نہ بھی کر سکے۔ اب فرض کریں کہ ایک آدمی جا کر حج کے مسائل جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اب حج کے مسائل پر عمل تو تب ہوگا کہ جب اسے حج کی سعادت ملے گی، جب یہ جائے گا مکہ مکرمہ میں اور وہاں جا کر پھر جو ہے یعنی اسے وہ موقع ملے گا حج کرنے کا، اور وقت ایام جو ہے وہ حج کے ہوں گے، پھر یہ جا کر عمل کرے گا۔ اب اس نے تو 20 سال پہلے جو ہے حج کے مسائل سیکھے تھے، تو فرمایا کہ عمل اس پر چاہے بندہ نہ بھی کر سکے، موقع ہی نہ ملے، لیکن محض علم سیکھا ہے تو وہ علم سیکھنا اتنا افضل ہے۔ 1000 رکعت نماز کا ثواب ایک طرف ہو، علم کا ایک باب سیکھا گیا اس کا ثواب دوسری طرف ہو، تو فرمایا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص اور پوری امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالعموم علم کی طرف راغب فرمایا ہے، کیونکہ عبادت جو ہے یہ تبھی شروع کی جا سکتی ہے کہ جب علم ہو، اور اس کو باقی تب رکھا جا سکتا ہے کہ جب علم ہو۔ علم کے بغیر عبادت بے روح ہے، اور علم کے بغیر عبادت قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بے نور سی رہ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اگر کوئی ادویات رکھی ہیں، تو وہ اگر اسے علم نہیں ہے تو وہ یہ کہے کہ بس دوائیں ہیں، دوائیں لینا ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ کوئی دوا اٹھا کر استعمال کر لیتا ہوں، تو وہ جو ہے یعنی اس کا بغیر علم کے ایسے کسی دوائی کو استعمال کرنا خطرہ ہے، خطرناک عمل ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی ایک آدمی کو علم ہے کہ مجھے یہ مرض ہے تو اس کا فلاں دوائی جو ہے وہ علاج ہے، تو وہ علم کے ساتھ اس دوائی کو استعمال کرتا ہے اور مقدار اور وقت کا پورا خیال رکھتا ہے، تو یقیناً یہ دوائی اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ تو یہ علم اور بغیر علم، تو قرآن مجید نے اسی لیے کہا حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں
کیا علم والے اور لا علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو ہے عبادت ایک شخص شروع کرتا ہے لیکن اسے علم ہی نہیں کہ شروع کیسے کرنا ہے اور جاری کیسے رکھنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، تو وہ عبادت تو اس نے شروع کر دی ہے لیکن بغیر علم کے اگر شروع کی ہے تو یہ عبادت بے روح ہے اور بے ذوق ہے۔ اس میں ذوق اور روح اس وقت پیدا کی جا سکتی ہے کہ جب اسے شروع کرنے کا بھی علم ہو، جاری رکھنے کا بھی علم ہو اور اس عبادت کو ختم کرنے کا بھی علم ہو۔ تو یقیناً علم کے ساتھ ہی سارے عمل جڑے ہوتے ہیں، تو بغیر علم کے عمل جو ہے وہ یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اس عمل کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم سیکھنے پر زور دیا گیا، بلکہ پہلی وحی بھی علم سے شروع ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جب آپ کی ذات پر پہلی وحی قرآن مجید کی آئی تو وہ پڑھنے سے شروع ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو پڑھنے سے اس دین کا آغاز ہے اور علم سیکھنے سے اس دین کا آغاز ہوا ہے، تو سراسر یہ دین علم ہی علم ہے۔ علم کی روشنی سے ہی عمل کی عمارت کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ایک سلسلہ یہاں شروع کر رہے ہیں صبح کے درس میں، پہلے جس طرح کے درس حدیث ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل، یعنی طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، اسی طرح جو ہے یعنی جماعت کے مسائل، اذان کے مسائل، مسجد کے آداب کے مسائل، اور جو ہے یعنی باقی زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، تو یہ جو فقہی مسائل ہیں جن سے آدمی کا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، تو کم از کم جو ہے یہ مسائل ضروریہ کہ جن کا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی اب نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی پورا عالم بننا تو فرض کفایہ ہے، علاقے میں سے اگر ایک بن گیا ہے تو سب بری و ذمہ ہیں، لیکن یہ کہ نماز کے مسائل اور وضو کے مسائل اس سے تو روزانہ بندے کا واسطہ پڑتا ہے، تو ان کا سیکھنا کیا ہے، ہر آدمی پر فرض عین ہے، تو یہ فرض کفایہ کے درجے میں نہیں ہے، یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اپنے شعبے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے، کہ جو جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے تو وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس پر کس طرح جو ہے وہ عمل کرے، تو یہ بھی اس پر سیکھنا بہرحال فرض ہے۔ حلال حرام کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ سے فقہی مسائل پر درس دیا جائے گا، تمام احباب جو ہے اس میں شریک ہوں، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جو علم کا ایک باب سیکھ لے 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو اگر روزانہ ایک مسئلہ بھی آدمی یاد کرے تو 100 دنوں کے بعد 100 مسئلہ اسے آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے یعنی جتنے دن وہ شریک ہوگا درس میں تو اتنے زیادہ مسائل اس کے سینے میں محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔